قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورہ حج کا۔ اس سے پہلے آپ نے سورہ انبیاء جو اس سے پچھلی صورت تھی اس میں موجود ایک مقام پر جو آیت احکام تھی اس آیت کی تفسیر پچھلے پروگرام میں سماعت کی، اور آج ہم سورہ حج کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ 17ویں پارے میں ہے اور مصحف شریف میں 22 نمبر اس سورۃ مبارکہ کا ہے۔ اس سورت کو سورہ حج کہنے کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک میں حج سے متعلق جو احکام ہیں یہ احکام صرف اس سورۃ مبارکہ میں نقل نہیں کیے گئے، بلکہ جو فرضیت ہے حج کی وہ سورہ بقرہ میں وہ آیت مبارکہ موجود ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی طریقے سے یہ آیت مبارکہ واتم الحج والعمرۃ للہ۔ سورہ بقرہ میں کچھ آیات مبارکہ ہیں، سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسی طریقے سے بعض احکام سورہ مائدہ میں ہیں، آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 95 ہے، آیت نمبر 97 ہے، اور اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 28 ہے، اور اسی طریقے سے سورہ حج جو کہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ فتح۔ تو یوں متعدد جو صورت مبارکہ ہیں ان کے اندر یہ احکامات موجود ہیں جس کا تعلق حج اور عمرے سے ہے۔ تو بطور خاص اس صورت کا نام سورہ حج اس بنا پر رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو لوگوں کو بلانے اور حج کرنے کی دعوت دینے کا ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے بعد جو اعلان کیا، چونکہ اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے، اور اسی طریقے سے حج کے بعض افعال ہیں کہ حج میں کس موقع پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ حج تو ایک ایسی عبادت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، اور اگرچہ کہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے زمانہ جاہلیت کے لوگ، انہوں نے حج کے بعض افعال میں رد و بدل کر دیا تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے اسے آ کر ان صورتوں پر بحال کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ تو ناظرین محترم، بات یہ ہو رہی ہے کہ سورہ حج کو سورہ حج کیوں کہتے ہیں۔ ایک وجہ تو ہم نے بیان کی، اور یہ جو سورہ حج ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ سورت کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو مکی آیات ہیں وہ مکی زندگی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی، اس کے آخر کی ہیں، اور جو مدنی آیات ہیں وہ ہجرت کے ابتدائی سالوں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا، یہ علماء نے یہ لکھا کتابوں میں، حج فرض ہوا ہے ہجرت کے 9ویں سال۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ہجرت الوداع کے موقع پر جو حج فرمایا وہ ہجرت کے 10ویں سال حج فرمایا، یعنی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی اکرم علیہ السلام نے بھیجا، یعنی ہجرت کا جو 9واں سال تھا آپ نے جا کر لوگوں کو بیان کر دیا کہ اب جو ہے وہ کفار نہیں آئیں گے اور وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، مسجد الحرام شریف میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد اگلے سال نبی اکرم علیہ السلام نے حج ادا فرمایا۔ تو یہ جو حج کی فرضیت ہے یہ آخری سالوں کی بات ہے، اور سورہ حج میں جو آیات مبارکہ ہیں یہ ہجرت کے ابتدائی سالوں سے متعلق ہیں، اور حج فرض ہونے کی جو آیات ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ آیات ان کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 25 سے کچھ آیات کا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے حوالے سے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ہے، تو ون بائی ون ایک ایک آیت کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آئیے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے
جنت کا راستہ ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 25، اس کے اندر 3 ایسی چیزیں ہیں جو قابل بحث ہیں، قابل تفصیل ہیں۔ پہلی جو بات یہاں فرمائی گئی، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے آپ کو روک لیا، صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمان واپس چلے گئے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا جو قافلہ تھا وہ واپس چلا گیا۔ اس حصے کا تعلق اس واقعے سے ہے، اور اس حصے میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد قریش کے وہ سرداران ہیں جو اس وقت، بعض تو وہ ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے اور ان کا تذکرہ ہوا۔ اب اگلا حصہ فرمایا والمسجد الحرام، اور روکتے ہیں مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر رکھا ہے۔ مسجد حرام میں حق ہے، حصہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اس کا بھی، اور جو پردیسی ہے، جو وہاں مقیم نہیں ہے، وطنی نہیں ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اب یہاں پر مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ مسجد حرام سے یا تو مراد ہے خاص مسجد بیت اللہ شریف اور مسجد الحرام۔ تو مسجدیں تو ظاہر بات ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وقف ہوتی ہیں، جو بھی جائے گا اس میں جا کے عبادت کرے گا، سب کا حق برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے بیان کیا جو مسجد ہے، کوئی بھی مسجد ہے تو اس میں ایک شخص مصلی رکھ لے آ کر اور اپنی جگہ خاص کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو پہلے آئے پہلے پائے گا، کسی کے لیے جگہ خاص نہیں کی جا سکتی، مسجد کے اندر سب کا حق برابر ہے۔ تو اگر تو مسجد حرام سے مراد لیا جائے خاص مسجد کا ایریا تو مسئلہ کلیئر ہے، اور اگر اس سے مراد شہر مکہ لیا جائے، مکہ مکرمہ کی آبادی، حرم مقدس، تو حرم مقدس کے تعلق سے 2 طرح کے ایریاز بنتے ہیں، جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ حرم میں ہے۔ عرفات اگرچہ کہ حرم میں نہیں ہے لیکن حکم عرفات کا بھی ان معنی میں ایک جیسا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ وقف ہیں، یہ علاقے بیچے نہیں جا سکتے، کرائے پر نہیں دیے جا سکتے۔ آپ کہیں گے کہ جی مینا کے تو پیکیج ملتے ہیں، خیمے ملتے ہیں، تو دیکھیے ان کی جو سہولیات ہیں وہ کرائے پر دی جاتی ہیں، مینا کی جو زمین ہے وہ کرائے پر نہیں دی جاتی۔ تو زمین تو وقف ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، وہ کرائے پر دینے کا تصور ہے ہی نہیں۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو مینا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے، یہ جو مقامات مناسک ہیں، یا مسجد الحرام شریف ہے، کہ یہ جگہیں وقف ہیں، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، کرائے پر نہیں دی جا سکتی، بیچی نہیں جا سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو مکہ مکرمہ کی زمین ہے، سرزمین مکہ، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں خرید و فروخت کا کیا معاملہ آ گیا؟
یا مکہ مکرمہ کے سرزمین کا کیا معاملہ آ گیا؟ دیکھیے اس آیت مبارکہ کو محل استدلال بنایا ہے ائمہ نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف اسی آیت مبارکہ کے تحت ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد حرام سے مراد سرزمین مکہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سرزمین مکہ ہے اس میں سب کا حق ہے، جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کا بھی حق ہے، اور جو وہاں کا رہنے والا نہیں ہے اس کا بھی حق ہے۔ لہٰذا پتہ ہی چلا کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ وقف ہے، وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، اسے کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اکثر جو فقہاء ہیں انہوں نے بیان کیا۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فتاوی تاتار خانیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم کا قول یہ ہے کہ جب حج کا موسم ہو تو اس دوران وہاں کی جگہ کرائے پر نہیں دی جائیں گی، اس دوران وہاں پر جو ہے وہ جگہ مختص نہیں کی جائیں گی، جو آئے وہ پالے۔ حج کے علاوہ کا جو موسم ہو اس میں جگہ کرائے پر دی جا سکتی ہیں۔ امام شافعی کا موقف تو جدا ہے، وہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے وہ مسجد حرام شریف خاص مراد ہے، اس بنا پر جو مکہ مکرمہ کی پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی جو ہے کرائے پر بھی دی جا سکتی ہے اور بیچی بھی جا سکتی ہے۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دو ممتاز تلامذہ ہیں جو امام اعظم کے بعد اجتہاد میں ان کا نام آتا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ فرماتے ہیں کہ سرزمین مکہ کی جو زمین ہے وہ وقف نہیں ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، کرائے پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ خود علامہ شامی علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ صاحب ہدایہ نے مختارات النوازل میں اسی کو اختیار کیا، علامہ عینی نے اسی کو اختیار کیا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مناسک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ اس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو موقف ہے اس میں بہت زیادہ دقت اور دشواری ہے، تو فقہاء نے جو ہے وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہ بیچی بھی جاتی ہے اور کرائے پر بھی دی جاتی ہے، اسی پر تعامل ہے اور اسی پر عرف جاری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی دوسرے حصے سے متعلق تفسیر۔ اب اسی آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ فرمایا گیا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور جو شخص زیادتی کرے گا، ناحق زیادتی کرے گا، ہم اسے قیامت کے دن جہنم کا عذاب دیں گے۔ تو اس آخری حصے سے متعلق ایک شان نزول مفسرین نے بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن انیس تھا، دو آدمیوں کے ہمراہ کسی کام سے بھیجا۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک مہاجر تھا اور ایک انصار تھا۔ ان لوگوں نے اپنے مفاخر نسب بیان کرنا شروع کیے، جو ان کا نسب تھا اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا شروع کیں۔ عبداللہ بن انیس کو اس پر غصہ آیا اور اس نے جو انصاری تھے انہیں قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد مرتد ہو کر مکہ مکرمہ فرار ہو گیا۔ اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، قریش کا وہاں راج تھا۔ تو اس کے متعلق یہاں پہ فرمایا گیا من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، کہ جو ناحق زیادتی کرے تو اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ تو یوں اس آیت مبارکہ کے تحت تین جو پہلو تھے ان کو ہم نے بیان کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 26، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
الخائفين والقائمين والركع السجود۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ آیت مبارکہ کا اسلوب خود بتا رہا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے پہلے طوفان نوح آ کر گزر چکا تھا۔ جب طوفان نوح آتا ہے تو ایک عالمگیر طوفان اور سیلاب تھا وہ، اور اس نے پوری کی پوری زمین جو ہے اسے اپنے زد میں لیا، اور روئے زمین پر سوائے ان لوگوں کے کہ جو کشتی نوح میں سوار تھے کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ خانہ کعبہ اللہ رب العزت نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب طوفان کے اثرات ختم ہوئے، جب پانی کم ہوا، ختم ہوا، تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ خانہ کعبہ کی جگہ کون سی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس شہر میں آتے ہیں تو یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کچھ اور تھا، کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ یہاں لوگ آیا کرتے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تو بیت اللہ ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہاں آ گئے، پڑاؤ ڈال دیا، تو پھر کسی موقع پر نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ کی پرانی بنیادیں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے انہی پرانی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ بھی اس بنیاد میں شامل تھا۔ وہ تو ایک واقعہ ہے کہ قریش کے پاس رقم کم تھی حلال کی، اور انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا اور صرف باقی حصے پر تعمیر کی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اسے باقی رکھا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے نشاندہی کر دی، اور پھر ان سے یہ کہا گیا اللہ تشرک بی شیئا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے نبی سے فرمائے کہ تم شرک نہ کرو، وہ تو خود شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں اور معاشرے کے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ شرک نہ کریں۔ وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور آپ صاف کیجئے میرے گھر کو، بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو بتوں سے صاف کیجئے، گندگی سے صاف کیجئے، میل سے صاف کیجئے۔ تمام کے تمام جو جہتیں ہیں وہ یہاں درست ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جناب جو رکوع ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پر اس موقف کا رد فرمایا ہے، اور آپ نے قرآن پاک سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس استدلال میں یہ آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دیکھو دین ابراہیمی کے اندر بھی رکوع موجود تھا۔ تو یہ کہنا کہ رکوع کرنا صرف اس امت کی خصوصیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جہاں مسجد الحرام شریف کی عظمت کا اندازہ ہو رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو پاک و صاف کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا، وہیں پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ مسجد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں، وہ بھی خاص ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کی جو حالتیں تھیں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ بعض وہ ہیں جو طواف کر رہے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو قیام میں ہیں، بعض وہ ہیں جو رکوع میں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو سجدے میں ہیں۔ مطلب نماز پڑھنے والا تو رکوع، قیام اور سجدہ تینوں چیزیں کرتا ہے۔ نمازی کی جہتیں بیان کر کے اس کو نمایاں کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو مسجد میں جو آنے والا شخص ہے وہ بھی قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔
تو یہاں سے مسجدوں کو صاف رکھنا، اس کو بنانا، اس کو تعمیر کرنا، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے کہ جب وہ تعمیر جدید کر چکے خانہ کعبہ کی، جب انہوں نے اہتمام کر لیا، مسجد صاف کر لی، فرمایا اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، آپ کے پاس آئیں گے لوگ، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے لوگ، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر۔ ضامر جو ہے وہ کہتے ہیں دبلی پتلی اونٹنی کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو فربا جانور ہو وہ سواری کے کام نہیں آتا، وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو اونٹنیاں دبلی پتلی ہوتی ہیں، وہ چونکہ مسلسل سفر میں رہتی تھیں، تو سفر میں رہنے کی وجہ سے اونٹ تو ویسے دبلا پتلا ہوتا ہے، تو یہاں بطور خاص لفظ ضامر لایا گیا جس کا معنی ہے دبلی پتلی اونٹنی۔ تو وہ ذرا دوڑنے میں تیز ہوتی ہے، تو ایک مطلب نقشہ کھینچا گیا کہ حج پر آنے والے جب لوگ آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ بہت دور دراز سے آئیں گے، لمبے لمبے سفر کر کے آئیں گے۔ من کل فج عمیق، فج کا معنی ہے راستہ، طریق، اور عمیق بعید، دور سے۔ تو یہاں واضح الفاظ میں بھی بیان کر دیا کہ دور دراز سے لوگ آئیں جو آ کے حج کریں گے۔ اب یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابی قبیس پر آپ چڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کریم میں اعلان کیسے کروں؟ مطلب ان کے سامنے سارے لوگ تو نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، اس بات کو سب تک پہنچانا میرا کام ہے، لہٰذا جو لوگ دور دراز تھے، مکہ کے شہر میں نہیں تھے، دنیا بھر میں تھے، ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچتی ہے۔ جو لوگ ماں کے پیٹوں میں تھے ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچتی ہے۔ جو اپنے باپوں کے اسلاب میں تھے ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچتی ہے، اور جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی ان کی آواز پہنچتی ہے۔ جس نے لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ اسے حج نصیب ہوگا۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ اور بھی بیان کیا، لکھتے ہیں کہ یہاں فرمایا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، آپ کے پاس آئیں گے لوگ، پیدل آئیں، اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں۔ تو کیا زاد راہ کے اندر سواری شامل نہیں ہے؟ کیا سواری پر قادر ہونا شرط نہیں ہے؟ اور پیدل آ سکتا ہے تو کیا پیدل آنا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ ہماری جو امت محمدیہ ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو دور ہے اس کے لیے سواری کی استطاعت شرط ہے۔ اگر ٹھیک ہے وہ سواری ہونے کے باوجود بھی پیدل آ جاتا ہے یا نہ ہونے کے باوجود بھی آ جاتا ہے اور حج کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے اور وہ دور کا رہنے والا ہے، 3 دن سے زیادہ کی مسافت پر رہتا ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے
کہ سواری کی استطاعت رکھتا ہو، تو یا تو یہ جو بات بیان کی گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صاحب السلام کی امت کے لیے تھی اور اس امت کے لیے نہیں ہے، یا یہ مطلقاً ہے کہ کوئی آ کر اس کیفیت میں بھی حج کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ تو پیدل حج کرنے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ یا تو یہ خطاب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صاحب السلام کو کیا گیا ہے، یا پھر یہ خطاب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں۔ حکم تو اس موقع پر دیا گیا، لیکن اس کا اعلان آپ نے حجۃ الوداع سے پہلے فرمایا، اور اس وقت جو ہے وہ حج کی فرضیت لوگوں پر مقرر ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، فرمایا گیا لیشہدوا منافع لہم، اور حج کے جو فائدے ہیں ان فائدوں کو بھی اٹھاؤ، ان فائدوں سے حصہ لو۔ اب علماء یہاں لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا لیشہدوا المنافع، الف لام لگایا جا سکتا تھا منافع پر، لیکن چونکہ جو کلمہ بغیر الف لام کے ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اس میں عموم اور تعمیم زیادہ ہوتی ہے۔ عرب کی لغت اور بلاغت دیکھیے آپ کہ ایک کلمے کے اندر عموم رکھنے کے لیے الف لام ہٹا دیا تو عموم کا معنی آ گیا۔ تو یہاں عموم کا معنی مقصود ہے کہ حج کی جو منفیتیں ہیں وہ حاصل کرو، حج کے دینی فائدے، قدم قدم پر نیکیاں، مشقت، نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے یہ دونوں طرح کی عبادتوں کا مجموعہ ہے کہ بدن کی بھی مشقت ہے اور مال بھی صرف ہو رہا ہے۔ حج وہ عبادت ہے کہ جو ایک عالمگیر عبادت ہے، دنیا کے ہر خطے سے بندہ آتا ہے۔ حج پر جانے والا ان لوگوں کو دیکھتا ہے، اسلام کی جو اہمیت ہے وہ اس کے دل میں بڑھتی ہے کہ ایک کالا ہو، ایک گورا ہو، ایک اجمی ہو، ایک عربی ہو، سارے کے سارے اللہ کا نام لے رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، گریہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جو رقت قلبی اس کے دل میں آتی ہے، جب سب مل کر عبادت کرتے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے، ایک اس کا لطف جدا ہوتا ہے۔ خلوت کا اپنا مزہ ہے، اپنی لذت ہے، اپنی چاشنی ہے، جلوت کا اپنا مزہ ہے، اپنی چاشنی ہے، اپنی لذت ہے۔ اور حج تو ایک ایسی عبادت ہے جو جلوت میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے۔ باقی جو عبادتیں ہوتی ہیں جیسے نماز پڑھنا، اس کے اندر بندہ دور دراز ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہے، یہاں تو آ کے خود آنکھوں کے سامنے کعبہ موجود ہے۔ تو سفر حج کے اندر بندے کو حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، وہ تخیلات کی بھی حضوری ہے اور وہ وجود کی بھی حضوری ہے، اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حج اس کے اندر بہت سارے دینی منافع ہیں، دنیاوی منافع بھی بہت سارے ہیں کہ بندہ بھانت بھانت کی بولیاں جانتا ہے، سیکھتا ہے، مختلف علاقوں سے گزر کر آتا ہے، مختلف خطے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جغرافیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سفر کے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑا جو فائدہ علماء نے بیان کیا کہ علماء کی مجالس نصیب ہوتی ہیں،
ہے تو یہ دینی فائدہ ہی کہ دنیا بھر سے علماء جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں، ان کی صحبت نصیب ہوتی ہے. تو یوں دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم، کہ جو لوگ آئے ہیں وہ آ کے حج کے جو منافع ہیں وہ لوٹ لیں. یہاں برکات نازل ہو رہی ہیں، انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں، لوٹ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کرنے والے پر 120 اللہ کی رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں. عرفات میں کھڑا ہو جدا نیکیاں، مزدلفہ میں جانے والے کے لیے جدا نیکیاں، رمی کے عمل پر جدا نیکیاں، مینا کے قیام پر جدا نیکیاں، سعی پر جدا نیکیاں. نیکیاں ہیں، نیکیاں یہاں پر برکات لوٹنے کا موقع ہے، اللہ کی رحمتوں میں نہانے کا ایک موقع ہے. حج جو ہے اسی لیے حج کو ایک عالمگیر عبادت کہا گیا، اور اسی لیے حج کو ایک بڑا عمل قرار دیا گیا. اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ نماز سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، دشواری زیادہ ہے، اس میں مالی مشقت بھی ہے، بدنی مشقت بھی ہے. تو خیر آگے فرمایا گیا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں. معلومات سے مراد ہے، ہم کہتے ہیں نون پرسنالٹی ہے، تو نون ڈیز، ایام معلومات نون ڈیز، وہ دن جس کا سب کو پتہ ہے. یہاں ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک 10 دن، یا پھر 10 سے لے کر 12 تک 3 دن، جن کو ایام نہر بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہوا، اور صاحبین سے جو مروی ہوا، امام محمد، امام ابو یوسف سے، وہ یہ مروی ہوا کہ یہاں مراد ہے ایام نہر. اور اللہ کا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ حاجی جو کہ قربانیاں کریں گے ایام نہر میں، تو ان قربانیوں پر اللہ کا نام لیں گے. اور علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ کا نام ان قربانیوں پر لیں گے. اور یہ جو جانور ہیں اللہ نے تمہارے لیے ان میں رزق رکھا ہے، یعنی یہ جب جانور ذبح ہوں گے تو حاجی خود بھی کھائیں گے، قربانی کی طرح اس کا حکم ہے، تقسیم بھی کریں، خود بھی کھائیں. فَقُلُوا مِنْهَا، تو اس کو کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو محتاج لوگ ہیں ان پر بھی صدقہ کرو، ان کو بھی اس کا حصہ دو. تو یوں جو حج کا ایک عمل ہے کہ حج کے بعد قربانی کرنا، یہ قربانی جو کرنا ہے حج تمتع والے کے لیے ہے، حج قران والے کے لیے ہے، حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے. آیات باقی ہیں، 28 نمبر تک آیت ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، اس کی تفسیر. 29 میں پھر مزید حج کے بعد افعال کا ذکر ہوگا. اللہ نے چاہا تو ان پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.